تعلیمی ترقی جانچ سوالیہ پرچہ نمبر 3 مضمون اردو زبان دانی جماعت دہم طالب علم کا نام۔ عزیز طلبہ، یہاں طالب علم یعنی آپ کا مکمل نام لکھیے، آپ کا اور آپ کے والد صاحب کا نام۔ یہاں پر رول نمبر، سر نے جو رول نمبر آپ کو فراہم کیا ہے، جو رول نمبر آپ کو مہیا کیا ہے، وہ رول نمبر لکھیے۔ فریق، عزیز طلبہ، فریق یعنی جماعت، فرقہ، مدعی، مدعا الیہ۔ عزیز طلبہ، فریق یعنی جماعت، کلاس۔ اس کے بعد اسکول کا نام، آپ اپنے اسکول کا نام لکھیے۔ تاریخ، جس دن آپ پرچہ حل کر رہے ہیں وہ تاریخ لکھیے، اسی دن کی تاریخ۔ مرکز، جس مرکز پر، جس مقام پر آپ پرچہ حل کر رہے ہیں اس کا نام لکھیے۔ تعلقہ، ضلع۔ دستخط معلم، یہاں پر سر معلم یہاں پر دستخط کریں گے۔ مجموعی نمبرات ہے 15۔ یہ پرچہ، یہ جانچ 15 نمبرات پر مشتمل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے آپ کتنے نمبرات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ تیسری جانچ مجموعی قدر پیمائی، حصہ اول، جماعت دہم، مجموعی نمبرات 30 نمبرات پر مشتمل عزیز طلبہ یہ ٹیسٹ ہے۔ سرگرمی نمبر 1، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دی ہوئی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق حل کیجیے، مکمل کیجیے۔ نمبر 1، اقتباس کے حوالے سے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ قسمت بیگ، نسل کے لحاظ سے کون تھے؟ پیشے کے لحاظ سے کیا تھے؟ اقتباس کے حوالے سے رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ قسمت بیگ نسل کے لحاظ سے کون ہیں؟ تیموری، مغل ہیں۔ قسمت بیگ پیشے کے لحاظ سے کیا ہیں؟ قسمت بیگ پیشے کے لحاظ سے تاج محل ہوٹل کا خانسامہ۔ قسمت بیگ عمر کے لحاظ سے کیا ہیں؟ قسمت بیگ عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہے۔ قسمت بیگ طبیعت کے اعتبار سے کیسے ہیں؟ قسمت بیگ طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ اور کبھی جوان ہے۔ مہاراجہ، یہ کہہ کر تو تم نے ہمارے تجسس کی آگ کو اور بھڑکا دیا ہے۔ قسمت بیگ، ہم تمہاری رودات ضرور سننا چاہیں گے۔ قسمت بیگ پھر آہ بھر کر، آپ کے حکم سے منہ موڑنا گستاخی کے مترادف ہے۔ آپ کا اسرار ہے تو سنیے۔ میں ایک آدمی ہوں، نسل کے لحاظ سے تیموری مغل ہوں، پیشے کے لحاظ سے یہاں تاج محل ہوٹل کا خانسامہ ہوں، عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہوں، طبیعت کے اعتبار سے کبھی بچہ کبھی جوان۔ شب و روز میری کوشش رہتی ہے کہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاروں، جھوٹ نہیں بولتا، چوری نہیں کرتا، ظلم اور بے رحمی سے بچتا ہوں، خدمت خلق کو اپنا مقصد زندگی مانتا ہوں، اگرچہ فقیر ہوں لیکن دل کے تخت پر شہنشاہ ہوں۔ مہاراجہ، ہم پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تم میں کوئی خاص بات ہے، تم معمولی حیثیت کے آدمی نہیں ہو سکتے، مگر یہ جان کر مزید حیرت ہوئی کہ تم تیموری خاندان سے ہو۔ آپ کے نزدیک ایک اچھے انسان کی کیا پہچان ہونی چاہیے؟ عزیز طلبہ، وہ شخص جو والدین کا فرم بردار ہو، بچوں سے شفقت سے پیش آتا ہو، بزرگوں کا ادب و احترام، ان کی توقیر کرتا ہو، چغلی، غیبت، جھوٹ، ایذا رسانی، بہتان تراشی اور حرام مال سے، کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اپنے پیشے میں ایماندار ہو، انصاف پسند ہو،
سبھی سے حسن سلوک سے پیش آتا ہو، جو امن پسند شہری ہو، یقیناً وہ ایک اچھا انسان ہوگا۔ سرگرمی نمبر 2 الف ذیل کی نظم کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ نمبر 1، اس نظم میں آئے ہوئے ہندی الفاظ چن کر لکھیں اور ان کے سامنے ان کے معنی لکھیں۔ گیان، گیان یعنی علم، من یعنی دل، مورکھ، مورکھ یعنی بیوقوف، جیون یعنی زندگی، روپ یعنی شکل، مدھر، مدھر یعنی میٹھا، مدھر بین یعنی میٹھی بین، دل کو خوش کرنے والی بین، بھید، بھید یعنی راز، بھید یعنی راز، ہلکان، ہلکان یعنی تھکا ہوا، پریشان، بے، زندگی ایک پہیلی ہے، اس پر تبصرہ کریں۔ عزیز طلبہ، زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جسے سمجھنا سب کے بس کا کام نہیں۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے سمجھتے انسان اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ مفکرین اور فلسفیوں نے اپنے اپنے شعور، فکر اور سوچ کے مطابق اسے سمجھانے کی کوشش تو کی، مگر ایک عام آدمی زندگی کے فلسفے کو سمجھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ زندگی کا فلسفہ سمجھنا بالکل آسان بات نہیں ہے۔ زندگی کے بہت سے روپ ہیں، بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ وہ بھی روپ بدل بدل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ زندگی کے فلسفے کو سمجھنا، زندگی کے فلسفے کو سمجھنا بہت محال ہے، بہت مشکل ہے۔ اسی لیے شاعر نے اس نظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا شعور اور علم مانگا ہے۔ سرگرمی نمبر 3 الف عزیز طلبہ، ذیل کی غزل کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ نمبر 1، خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1، خاطر سے یا لحاظ سے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ نمبر 2، جھوٹی قسم سے، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ نمبر 3، دل لے کے مفت کہتے ہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں۔ افشائے راز، افشائے راز عشق، عزیز طلبہ، افشائے راز یعنی راز، بھید کھلنا۔ افشائے راز عشق میں، عزیز طلبہ، یہ افشا ہے۔ افشائے راز عشق میں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں سہی، بے، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ گو نامہ بر سے، گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا، پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا۔ شاعر نے پیغام رسانی کے لیے اپنے محبوب کے پاس قاصد کو بھیجا۔ خبر رساں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ پیغام رسانی کا کام انجام تو دیا، مگر محبوب آگ بگولا ہو گیا۔ نامہ بر کی فرض شناسی پر وہ شاعر شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خبر رساں خود عشق میں گرفتار ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ سرگرمی نمبر 4، ذیل کی ربائی کا بغور مطالعہ کریں اور دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کریں۔ نمبر 1، استحسانی خاکہ مکمل کیجیے۔ شعری اقتباس،
صنف عزیز طلبہ یہ قطع ہے، یہ قطع ہے، رباعی بھی ہے عزیز طلبہ، یہ قطع ہے، رباعی بھی ہے۔ صنف ردیف عزیز طلبہ اس میں ردیف ہے، جیسے، یہ رباعی، یہ ردیف جیسے عزیز طلبہ یہ ردیف ہے۔ کلام میں جو لفظ یا جن الفاظوں کا بار بار استعمال کیا جاتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے ردیف کا بار بار استعمال کیا گیا، یہ ردیف ہے۔ جیسے کافیہ عزیز طلبہ یہ کافیے کے الفاظ ہیں، جھکا کے اور ملا کے یہ کافیہ ہیں۔ بے اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، اس مصرعے کی وضاحت کیجیے۔ شاعر کہتا ہے، شاعر کے مطابق آج کی رات سے مراد نازک حالات، نامناسب حالات ہیں۔ شاعر کہنا چاہتا ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں مگر ہمیں مشعلیں جلا کر روشنی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ چاہے ستمگر ہمیں شہید کر دے تو بھی بہتر ہوگا، جیسا کہ حضرت ٹیپو سلطان نے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ سرگرمی نمبر 5۔ نمبر 1، صنعت تلمی کی تعریف مع مثال لکھیے۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں۔ مثلاً دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نمبر 2، ذیل کے سابقے اور لاحقے سے 2 الفاظ لکھیے۔ نمبر 1، عید گاہ، درس گاہ، گاہ بگاہ۔ نمبر 2، بد اخلاق، بد مزاج، بد کردار۔ تحریری مہارت، اشتہار نویسی۔ سرگرمی نمبر 6 الف، درج ذیل نکات کی مدد سے اشتہار تیار کیجیے۔ عنوان، ساڑیوں کا سیل، تاریخ 30 جون سے 2 جولائی 2021، وقت صبح 11 بجے سے رات 8 بجے تک بمقام آگرہ روڈ دہلی۔ اشتہار میں مذکورہ نکات کے علاوہ آپ اپنے نکات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جس طلبہ اشتہار آپ اس طرح بنا سکتے ہیں، راجدھانی میں پہلی بار، راجدھانی میں پہلی بار، راجدھانی میں پہلی بار ساڑیوں کا سیل، خوش آمدید، ویلکم، سسواگتم، آئیے، کلر کا پیسہ مال فری میں، بمقام آگرہ روڈ دہلی، وقت صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک، تاریخ 25 ستمبر سے 1 اکتوبر تک۔ جلدی کیجیے، تشریف لائیے۔ کہانی نویسی، درج ذیل نکات کی مدد سے کہانی تیار کیجیے۔ عزیز طلبہ کہانی اس طرح تیار کیجیے، اس کا آغاز بہت ہی دلچسپ اور اچھے الفاظوں میں کیجیے۔ کہانی کی شروعات ہمیشہ اس طرح کیجیے، کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک لڑکا تھا۔ اس طرح کہانی کی ہمیشہ شروعات کیجیے۔ کہانی میں کچھ بچے صرف خالی جگہ پر کر دیتے ہیں، یہ کہانی لکھنے کا بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نئے نئے جملے اس میں استعمال کیجیے، محاوروں کا استعمال کیجیے،
اور اچھے معیاری کہانی لکھنے کی کوشش کیجیے. جیسا کہ یہاں پر زرین کا ٹرین میں چڑھنا، بھیڑ ہونے کی وجہ سے گر جانا، لوگوں کی بے کسی، دونوں ٹانگوں کا کٹ جانا، حوصلہ نہ رہنا، ڈاکٹر بننے کا عزم کرنا، انتھک محنت کرنا، ڈاکٹر بننا، باعزت مقام پانا، لوگوں کی مثال. ایک اچھی سی کہانی لکھنے کی کوشش کیجیے. عزم و حوصلہ. زرین ایک ہونہار لڑکی تھی. ہر ٹیسٹ میں اول نمبر حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو گیا تھا. ہر کام جو بھی وہ کیا کرتی تھی بہت ہی سلیقے سے کیا کرتی تھی. مطالعے کا تو اسے بڑا اشتیاق تھا. خوش خط لکھنے میں بڑی وہ مشتاق تھی. اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے نہ صرف اساتذہ بلکہ اسکول کے تمام بچے اسے باجی کہہ کر پکارتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، زرین اسکول جانے کے لیے ٹرین میں داخل ہو رہی تھی کہ اس کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی اور اس کے پیر کٹ گئے. بھیڑ میں سے 2 نوجوانوں نے مشکل سے اسے نکالا اور دواخانہ لے گئے. اس نے پیر کٹ جانے پر حوصلہ کھو دیا. اس کا ڈاکٹر بننے کا خواب تھا. اس نے جلد ہی اپنے آپ کو جلد ہی سنبھال لیا تھا. اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا. خوب محنت مشقت کی. اب تو اس کے پاس وقت ہی وقت تھا. پہلے سے کئی زیادہ مطالعہ کیا اور ڈاکٹر بننے کے خواب کو پورا کر کے دنیا میں عظیم مثال قائم کی. اس کے حوصلے کو سلام.